اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان حق باہو کا وصال ماہ جمادی الثانی کی پہلی تاریخ جمعہ کی رات 1102 ہجری میں واقع ہوا۔ اللہ جل شانہ کہ ذاتی انوار رحمت کی دائمی ابدی بارشیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات اور آپ کے جملہ خلفاء اور اولاد اور طلباء پر ابد الی ابد تک نازل ہوتی رہیں، اور تمام دنیا ان کے فیوزات اور برکات سے مالا مال اور بھرپور رہے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کامل کی طلب میں پھرتا رہا ہوں، اور اب بہت سے سالوں سے طالب صادق با یقین لائق ارشاد و تلقین حوصلہ وسیع روئے زمین پر مجھے نظر نہیں آتا، تاکہ میں اپنی باطنی دولت کے بے حساب نصاب سے زکوٰۃ فیض نکال کر اس پر بخشش اور عطا کر دوں، اور اللہ جل شانہ کا حق اپنی گردن سے ساقط کر دوں۔ چنانچہ آپ کی ساری زندگی جو ہے سیر و سفر اور گمنامی میں گزری، اور بسا اوقات آپ ایسا کرتے کہ بہت حقیر سا لباس پہن کر اور مکروہ شکل اختیار کر کے اور کاشائے گدائی ہاتھ میں لے کر گداگری کرتے، اور اس طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھتے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک شخص کے سامنے اپنے آپ کو بری شکل میں پیش کرتا ہوں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یعنی میں اپنے نفس کو گداگری سے رسوا کرتا ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے امر سے لوگوں کو بلا واسطہ فیض پہنچانے کی خاطر ہر دروازے پر جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے حالات مخفی اور پوشیدہ ہیں، اور اسی طرح آپ کی قبر کا بھی نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں آپ کا مزار مبارک مٹی کی ایک قبر پائی گئی، چنانچہ نہ اس پر کوئی عمارت تھی، نہ کوئی روضہ وغیرہ بنایا گیا تھا، اور لیکن آپ کو تو یہ چاہتے تھے کہ میرا کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ جل شانہ کو آپ کا ظہور منظور تھا، اور تمام جہان میں آپ کے عرفان کا فیض رواں ہونا مقدر تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کے ظہور کے آثار اور اسباب بھی اللہ جل شانہ نے عجیب طریقے سے ظاہر فرمائے۔ چنانچہ مناقب سلطانی میں مذکور ہے کہ دریائے چناب کے پرانے زمانے کے قلعہ کسرگام کی کچی اینٹوں کا ایک شکستہ قلعہ تھا، اس کے اندر دیگر چند قبروں کے ہمراہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر موجود تھی، جس کا کسی کو پتہ و نشان تک نہ تھا کہ کن لوگوں کی قبریں ہیں۔ ان دنوں دریائے چناب اس قلعے کے بہت قریب آ گیا، اور اس قلعے کا بما ان قبروں کے دریا برد ہونے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ ایک رات وہاں کے قریبی ایک گاؤں میں ایک سید صاحب کو خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قبر کا پتہ دیا اور کہا، اے گلشاہ، میرا نام فقیر باہو ہے، اور اللہ جل شانہ نے مجھ کو مامور فرمایا ہے کہ میں قبر سے طالبان حق کو باطنی تعلیم اور تلفین کروں اور سلسلہ رشت و ہدایت جاری کروں۔ دریا قریب آ گیا ہے، اور چند دنوں میں اس قلعے کا بما ان قبروں کو صفایا ہو جائے گا۔ اٹھ اور مجھے یہاں سے نکال کر کہیں محفوظ جگہ میری قبر بنا دے۔ کہتے ہیں سید صاحب مذکور حسب الارشاد باطنی آپ کے بما چند رفقا اس قلعے کے اندر گئے، اور اس قبر کو جس کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں پتہ دیا تھا کھودا، لیکن اس میں سے آپ کا جسد مبارک کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر وہ بڑے پریشان ہوئے، اور جب دوسری رات اپنی گھر میں آ کے سوئے تو آپ نے انہیں خواب میں پھر فرمایا کہ اے فلاں، ہمارا جسم تم کو نہیں ملے گا، بلکہ تم ایک صندوق اور تابوت بنا کر
رات کو اسی کھودی ہوئی قبر کے قریب چھوڑ جانا۔ صبح کو جب تم آؤ گے تو ہمارا جسم اس سے بھاری اور وزنی پاؤ گے، پھر اسے بغیر کھولے بدستور محفوظ جگہ لے جا کر دفن کر دیں۔ چنانچہ حضرت گل شاہ صاحب مذکور نے اسی طرح کیا۔ جب وہ صبح کو وہاں گئے تو واقعی اسے بھاری اور وزنی پایا، اور ایک اونٹنی پر صندوق مبارک رکھ کر جنوب کی طرف اس ارادے سے روانہ ہوئے کہ حضرت پیر عبد الرحمن صاحب قریشی کے قبرستان میں اسے دفن کریں، جو وہاں سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اتفاقاً راستے میں ایک ایسی جگہ تھی جو مدت سے آسیب زدہ اور بھوتوں جنوں کی جگہ کے نام سے مشہور تھی، اور جب کبھی کوئی انسان یا کوئی حیوان اس جگہ پر ذرا ٹھہر جاتا تو وہ گھبرا جاتا، اور اگر زیادہ دیر ٹھہر جاتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اسی لیے وہاں پھرنے والے چرواہوں اور گڈریوں نے اس سرزمین کے ارد گرد کانٹوں کی ایک مضبوط باڑ دے رکھی تھی، تاکہ کوئی اجنبی انسان یا حیوان بے خبری میں اس آسیب کا شکار نہ ہو جائے۔ غرض جب اونٹنی اس باڑ کے قریب پہنچی تو وہ خود بخود بیٹھ گئی۔ سید صاحب مذکور اور ان کے رفیقوں نے اس اونٹنی کو بہت ہانکا مارا پیٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس نہ مس ہوئی۔ آخر انہوں نے مشورہ کیا، ہو نہ ہو یہ جگہ پہلے بھی محفوظ ہے اور اب اونٹنی بھی یہاں سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہٹتی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ اس صندوق کو اسی جگہ سپرد خاک کر دیں۔ چنانچہ ان کے اس مشورے کے طے ہونے کے ساتھ ہی اونٹنی خود ہی اٹھ کر باڑ کے اندر چلی گئی اور ایک پاک اور صاف جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ سید گل شاہ صاحب اور ان کے رفقا نے اس واقعے کو ایک قسم کی غیبی تائید اور کرشمہ قدرت سمجھ کر بہت خوشی سے صندوق کے مبارک کو اس مبارک اور پاک سرزمین کے اندر سپرد خاک کر دیا، اور وہاں آپ کی مزار مبارک تیار کر دی۔ اس طرح سے اس پاک زمین کو اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے آپ کے بحر فیض کی اجرا اور روانے کے لیے منتخب اور مقرر فرمایا تھا، اور اس پر اپنی قدرت غیبی کے پہرے بٹھا دیے تھے۔ تو اس طرح وہ آپ کا بہت خوبصورت آپ کا وہ ایک مزار بن گیا۔